علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اقبال نے لکھا ہے، اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے، کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے مستری نے مسجد بنائی، بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا، پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوالی تو بات کا، کہانی پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے، قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا، جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا۔ پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں؟ اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں؟ اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا؟ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی۔ وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے، یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے۔ حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی، ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دیں۔ قریب آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں بیوہ عورت ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، سپاہیوں سمیت آتا ہے، شراب کے مٹکے لاتا ہے، میرے گھر میں گھستا ہے، میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں، ایک عزت ہی ہے۔ جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے؟ بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تو جا
اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا، جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا، آ کے اطلاع دینا۔ رات کا سناٹا، وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی، بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لوٹ نہ جائے، ذرا جلدی نکل، دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ خود اٹھے، تلوار پکڑی، گھر میں گئے، دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا۔ اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر کے گردن دور گری۔ پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا، کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ، دیا تو جلاؤ، پانی لایا گیا، کہا روٹی تو لاؤ۔ خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے، 1 گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، 4 گلاس پانی، 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا۔ اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی، دیا کیوں بجھایا ہے، سجدہ کیوں کیا ہے، پانی کیوں مانگا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بی بی بس تیرا کام ہو گیا، تو چھوڑ۔ کہنے لگی ذرا بتا تو صحیح، تجھے واسطہ اس رسول کا جس کا تو نے دین نافذ کیا ہے اور جس کے کہنے پر تو نے غریبنی کا کام آج اس کی عزت کو لٹنے سے، بتا تو صحیح۔ تو بادشاہ کہنے لگا ایک کی بہن ہے اور یہ جو تیرے گھر آیا تھا یہ اسی ایک بہن کا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ تحقیق کی تو پتا چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آج 3 دن سے حلق خشک ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا آج جب میں نے دیا گل کیا، آج چراغ بجھایا تو اس لیے کہ جب بھانجے کو ماروں تو کہیں بہن کی صورت سامنے نہ آ جائے۔ یہ انصاف ہے، یہ بے انصاف ہوتا ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، دھڑکن نہیں ہوتی، یہ تلوار چلتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی، اس لیے دیا بجھایا تھا۔ اور سجدہ شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگے پانی پیا ہے اس لیے کہ اس دن کا پیاسا ہوں جس دن تو فریاد لے کے آئی، خشک روٹی اس لیے کھائی ہے اس دن کا بھوکا ہوں جس دن تو پھر روتے ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیر باہر رکھا، 4 بیٹیاں جوان، ایک اماں دوڑی ہوئی آئی اور قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی محمود میں نے نہیں دیکھا ابو بکر، میں نے کوئی ابو بکر کو تو دیکھا نہیں، عمر عثمان و علی کو تو میں نے نہیں دیکھا، فاطمہ زہرا کے باپ کی کیفیت کیسی تھی، پر تیرے رنگ میں تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں گی، یہ فاطمہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب میں حضرت عائشہ کا پانی بھروں گی، تو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے، اب میرا دل بدل گیا ہے، تو کلمہ پڑھا، ہم 5 ماں بیٹیاں مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی جب رسول اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے پھر غریب کی مدد ہوتی ہے۔ غریبوں نہ آزماؤ بار بار چہرے بدل کے ظالموں کو، دعا کرو رمضان کی سہانی صبح میں اے اللہ ہمیں کوئی محمود غزنوی کا وارث عطا فرما، اے اللہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو ماننے والا دے، ہمیں وہ دے جس کے لبوں پہ امام حسن اور حسین کا نام جاری ہو، کوئی ایسا عطا فرما جو حضرت علی کو اپنا آئیڈیل کہتا ہو، جو عثمان غنی کی حیا، عمر فاروق کی عدالت کا وارث ہو، جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو آئیڈیل سمجھتا ہو۔ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے، پھر نہ دیکھنا کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شاہ غسان نے۔ آج تو مکے اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے، اب تو پیکج ہوتے ہیں حج کا، ایک وی آئی پی، ایک وی آئی پی، ایک عام، ایک اکانومی، اب تو وہاں بھی پیکج ہیں، اب تو وہاں بھی امیر آئے تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا،
गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा मैं रुसवा हो गया और सरे तवाफ रुसवा हो गया। ऐ उमर, अल्लाह के घर आके भी मेरी रुसवाई हुई। हजरत उमर ने गस्सान के बादशाह को बुला के कहा कि इसे बदला दे, इसे राजी कर या बदला दे। कहने लगा उमर, अब मैं इसे बदला दूं? आपने फरमाया ये मेरे नबी पाक का दीन है, ये हुजूर का दीन है, ये नाफिज होगा। ये अमीर गरीब के लिए अलहदा अलहदा नहीं, इसे बदला दे, ये तुझे थप्पड़ मारेगा, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप फरमाने लगे फिर मैं उमर हूं, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं तुझसे करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा एक रात का वक्त है तेरे पास, या इसे राजी कर ले या सवेरे उसी तरह तवाफ होगा, उसी तरह मजमा होगा और तवाफ की उस जगह जहां तूने थप्पड़ मारा था ये तुझे थप्पड़ मारेगा और सारा जमाना देखेगा कि रसूलुल्लाह का दीन कैसे नाफिज होता है। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना फारूक आजम ने उसे ये कहा, एक रात सोचने का वक्त लिया उसने, रातों रात सामान उठा करके वापस भाग गया, ईसाई हो गया। एक आदमी ने कहा उमर इतना बड़ा बादशाह था, उसके पीछे कितने लोग मुसलमान होते, माले खजाना में कितना नफा आता, ये होता वो होता। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, ना माल चाहिए, ना ज्यादा तादाद चाहिए, ना बादशाह चाहिए, हमें तो अपने मुस्तफा का दीन चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह का दीन चाहिए, इससे ज्यादा हमें किसी चीज की हाजत नहीं। भाई यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। रसूलुल्लाह के दीन की हद के मामले में किसी की परवाह न करें। जब आपको वाज़े कुरान की आयत मिल जाए, जब हदीस से मुबारका वाज़े मिल जाए, फिर अपनी राय पे फिर उस पर अपनी राय को न डालें, थोपे ना, फिर ये ना देखे मैंने घर बचाना है, मैंने फलां चीज बचानी है। बस अल्लाह तबारक व तआला की हद का जहां मामला है, मैंने शुरू में कहा था हर रिश्ता तोड़ दो, हर ताल्लुक तोड़ दो, अपना भी टूटता है तो तोड़ दो, लेकिन देखना कहीं रब रसूल की हद ना टूटने पाए। ये हद कभी नहीं टूटनी चाहिए। दीन इस्लाम की जो हुदूद अल्लाह और उसके रसूल ने मुतय्यन फरमाई है, उनको कभी नहीं टूटना चाहिए। दुआ है खालिक की बारगाह में अल्लाह ताला हमें अपने महबूब के दीन की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।